السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 100 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور بلند مقام پر بٹھایا، عرش پر یعنی اونچی جگہ پر، بلند مقام پر بٹھایا والدین کو۔ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ والدین کے دعاؤں سے ملا ہے۔ یہ اولاد کو سمجھنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ مقام ملا ہے، اپنی کرسی پر بٹھا دیے، خزانچی کی کرسی پر انہیں بٹھا دیا۔ تو ان کے دل میں یہ تھا جو کچھ مقام ملا ہے انہی کے بدولت مجھے ملا ہے۔ تو ایسی اولاد کو سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کی اخلاق۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب گر گئے، لہو اس کے لیے یعنی والدین کے لیے، سجدہ سجدے میں گر گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سجدہ کرنا واجب تھا، اس کے بعد سجدے کو ممنوع قرار دے دیا۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا نہیں ہے، ممنوع قرار دے دیا گیا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں سجدہ کرنے کا رواج تھا، تو سب کیا کیے؟ ان کے تعظیم میں سجدے میں گر گئے۔ وقال، اور کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای، یہ میرا خواب ہے، من قبل، اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا وہ خواب ہے، قد جعلھا ربی حقا، تحقیق کے بنا دیا، ہاں اس خواب کو بنا دیا، ربی میرا رب، حقا یعنی سچ بنا دیا اس خواب کو جو میں نے دیکھا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ وقد، اور تحقیق کے، احسن ربی، احسن بی، اور میرے ساتھ احسان بھی کیا، اللہ نے احسان بھی کیا، خواب کو سچا کر دکھایا اور مجھ پر احسان بھی کیا۔ اذ اخرجنی، جب میں جیل میں تھا،
من السجنی میں جیل میں تھا، وجاء بکم من البدوی ومن بعدی اس کے جیل سے نکالنے کے لیے مصر کے بادشاہ کو خواب دکھایا. یہ اللہ نے ہی خواب دکھایا اور اس کی تعویل جاننے کے لیے وہ جیل کے ساتھیوں نے اس بادشاہ کے پاس کہا کہ فلانا آدمی یوسف جیل کا ساتھی ہمارا وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے. تو یہ اللہ ہی کی حکمت تھی. یہ کہہ رہے ہیں بعد ان نزغ اس کے بعد نزغ شیطان نے کیا ورغلایا بینی و بین اخوتی میرے درمیان اور میرے بھائی کے درمیان، میرے سب بھائی کے درمیان شیطان نے یہ کام کیا. یعنی بھائی کو بھی شرمندہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا نا وہ شیطان نے تمہیں ورغلایا. یہ کہہ رہے ہیں ان ربی بے شک میرا رب لطیف لما یشاء مہربان ہوتا ہے اس کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اللہ مہربان ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام اتنی تکلیفیں اٹھا کر، اتنی کیا ہے مشقتیں اٹھا کر پھر بھی کہہ رہے ہیں میرا رب کیا ہے مہربان رہتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بندہ سمجھ رہے ہیں. انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ وہی خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بڑائی کی اور اللہ پر یقین سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب کیا ہے لطیف لما یشاء مہربان رہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس پر مہربان ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.